اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکن ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج مجمعین. السلام علیکم مومن المومنات. You're watching Anam and Aruj Naqvi Official and this is me Sayyida Anam Naqvi, and today we're going to discuss about the holy life of Imam Taqi al-Jawad علیہ السلام. بہت سی مرادیں، بہت سی دعائیں، ان کے لیے خاص عمل اور حرز امام جواد علیہ السلام کس طرح سے ہم تک پہنچا ہے، اس حرز کی کیا برکات ہیں. جو لوگ حرز سے نہیں واقف انہیں میں بتا دوں کہ حرز از اے پروٹیکشن، ایک سیفٹی ہے جو کہ امام جواد علیہ السلام کی جانب سے ملتی ہے. ایک ایمولیٹ ہے، ایک تعویذ ہے جسے آپ اپنے والیٹس میں رکھ سکتے ہیں، آپ اسے پہن سکتے ہیں، ٹریول کرتے ہوئے اپنے ٹریول بیگز میں رکھ سکتے ہیں. اٹ آلویز کیپس یو سیف، کیونکہ وہ حرز جناب زہرا سے امام جواد علیہ السلام تک اور پھر ان سے ہم تک پہنچا. تو یہ حفاظت ہے جو ائمہ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کون سی ایسی حاجات ہیں جن کے لیے خاص طور پہ بہت مجرب اعمال ہیں کہ دنیاوی جتنی بھی حاجات ہیں باسا اوقات ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فقط ہماری جو ہے بڑی مشکل ترین جو حاجتیں ہیں وہ دین کو لے کر بس وہ پوری ہوتی ہیں. نہیں، ہماری دنیاوی حاجت جو ہے وہ گھر کی ہو یا گاڑی کی ہو یا نوجوانوں کے رزق کی، روزگار کی، جاب کے حوالے سے ہو، یا وہ اچھے نصیب کے لیے ہو، وہ شادی کے حوالے سے ہو، یا وہ یہاں تک کہ بیمار کی شفا کے لیے ہو، یا اچھے اخلاق والی آپ کو بہو مل جائے وہ ہو، یا آپ کے ساس کے ساتھ آپ کے ٹرمز اچھے رہیں. یہی بہت دنیاوی ضروریات ہیں انسان کی اور دنیاوی حاجات ہیں انسان کی کہ اس کے ٹرمز اس کے بہن بھائیوں سے اچھے رہے، اس کے رشتہ داروں سے اچھے رہے، اس کے گھر میں خیر و برکت رہے، اس کے گھر میں پریشانیاں نہ آئیں، اور اس کے بزنس کے کوئی پرابلمس چل رہے ہیں، کرائسس چل رہے ہیں تو وہ سالو ہو جائیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی بہت بڑی بڑی حاجات میں امام تقی الجواد علیہ السلام سے توسل انتہائی اہم ہے. اس توسل کا طریقہ آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں. تو بیفور وی اسٹارٹ ٹوڈیز پروگرام آئی ایم جسٹ گیونگ یو شارٹ ڈسکرپشن کہ کیا ہونے والا ہے. ایک ریویو میں آپ کو دے دیتی ہوں. آج ہم ڈسکس کریں گے بہت امپورٹنٹ پہلو امام تقی الجواد علیہ السلام جو نوے امام ہیں، فرزند امام مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین. امام رضا کے فرزند ہیں اور ان کی زندگی میں کس قدر اہم علوم انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے، تعلیمات ان کی ٹیچنگز پہ ریفلیکٹ کریں گے، معجزات پہ ریفلیکٹ کریں گے. ان کی علمی جو ہے کانٹیسٹ ہوا کرتے تھے. فرزند رسول ہیں، فرزند فاطمہ زہرا ہیں کہ اس دور کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب کو ہرا دیا کرتے تھے، ڈیفیٹ کر دیتے تھے بڑے بڑے مناظروں میں. اور ایک بچہ جیسے مناظرے میں بیٹھا ہے، لوگوں کی نظر میں تو وہ بچہ تھا، لیکن وہ اللہ کے فضل و کرم سے رسول خدا کے جانشین تھے. وہ جناب سیدہ کے باغ کے پھول تھے. امام رضا علیہ السلام کے فرزند تھے امام تقی الجواد علیہ السلام جو اپنے علم کی کرنیں، اسلام کی نور کی کرنیں پھیلا رہے تھے اور ہر گھر میں انہوں نے علوم پہنچائے. اور امام تقی الجواد علیہ السلام کی زندگی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ینگسٹرز کے لیے بہت ایک اہم چیز ہے کہ جو کہتے ہیں ابھی ہماری ایج کم ہے، ابھی ہم صرف 25 ایئرز ہیں، اس میں کیا ہی اچیو کر لیں گے. تو میرے مولا کی شہادت کی جو ایج ہے وہ 25 ایئرس ہے. امام جواد علیہ السلام کو 25 ایئرز ایج تھی جبکہ شہید کر دیا گیا. اب یہ 25 سالہ زندگی میں دین کی جس قدر خدمت کی ہے، مکتب اہل بیت اور اسلام کو کس طرح پرچار کیا ہے، ہم مومنین کے لیے کیا گائیڈ لائنز مولا نے چھوڑی ہیں، کچھ فرامین ڈسکس کریں گے جو ہماری زندگی کے عین مطابق آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور امام علیہ السلام نے کیسے کیسے راز کائنات کے ہمیں بتائے ہیں. تو وہ سینگز بھی امام کی کچھ ہم ڈسکس کریں گے. ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ایک درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور بہت انٹرسٹنگ چیز کہ جو لوگ ان چیزوں کو بادر نہیں کرتے، ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں سب کچھ ہے کہ اولاد سے کس طرح سے پیش آیا جائے، والدین سے کیسے پیش آیا جائے، اپنے رشتوں کی جانب کیا ہماری ذمہ داریاں، کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے. تو یہاں میں آج خاص طور پہ ڈسکس کروں گی امام جواد علیہ السلام نے کتنی تعظیم، کتنا احترام، کتنی محبت اور عقیدت سے اپنی وائف جناب سمانہ خاتون
صلوات اللہ السلام علیہ کے حوالے سے ان کا تعارف کروایا اور بات کی، جس سے ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا ایک اہم میسج ملتا ہے کہ اپنی شریک حیات کو جب ڈسکس کریں کن الفاظ میں ڈسکس کریں، اور کس طرح سے، کس احترام اور کس عقیدت سے ان کا ذکر کیا جائے۔ تو امام علیہ السلام کا جو ان کی وائف کے ٹورڈز یہ ماشاءاللہ ایسے پیارے کلمات بولے اور یہ بیہیویئر تھا، یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ ہم ان کے نالج کو ڈسکس کریں گے، اور مولا نے کس طرح سے تعارف کرا اپنے شریک حیات حضرت سمانہ خاتون کا کہ وہ اللہ کی کتنی قربت رکھتی ہیں، ان کی عبادت کو امام علیہ السلام نے کتنی اہمیت دی۔ یہ سب آج جملے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لائف پارٹنر جب ہے تو آپ کیسے انٹروڈیوس کروائیں اور کتنا آپ اس کے لیے عقیدت اپنے دل میں رکھیں، محبت اپنے دل میں رکھیں۔ نارملی ہماری سوسائٹی میں وائف کے لیے ایک ایسا فگر ہے کہ اس کے لیے اپنے اظہار نہیں کیا جاتا، اس کے لیے رسپیکٹ کا اظہار زیادہ نہیں کیا جاتا، محبت کا اظہار زیادہ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ طرز عمل، یہ سنت پیغمبر ہے، سنت ائمہ علیہ السلام ہے کہ اپنی شریک حیات کے بارے میں انتہائی پاکیزگی سے اور ان کے احترام اور عقیدت سے بات کی جائے۔ تو ہم دیکھیں گے امام نے کس طرح سے حضرت سمانہ کا تعارف کروایا۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ ابھی ہم انٹرو دیکھتے ہیں امام علیہ السلام کا، بہت خوبصورت تعارف، بایوگرافی تھوڑی ڈسکس ہو جائے گی۔ تو جو ہمارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ ویورز دیکھنے کے لیے، تو آج کیونکہ 29 ذوالقعدہ ہے، روز شہادت امام تقی الجواد علیہ السلام ہے، 9ویں امام ہیں آپ، امام رضا کے فرزند ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دادا ہیں۔ آپ کا روزہ کاظمین میں ہے، دادا اور پوتا کا روزہ، 2 گنبد جو آپ کو سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے کہ وہ 2 جو گولڈن ڈومز ہیں، وہ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اور دوسرا مولا تقی الجواد علیہ السلام کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کی زندگی کا ایک بایوگرافی ڈسکس کرتے ہیں اور اہم پہلو۔ مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ کے والد ہیں، اور آپ کی والدہ ہیں حضرت ام الحسن صبیقہ خضرہ علیہ السلام۔ آپ کے دادا ہیں حضرت موسیٰ ابن جعفر امام کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی دادی ہیں حضرت ام المومنین طاہرہ علیہ السلام۔ آپ کی ولادت ہے 10 رجب المرجب اور آپ کا روز شہادت ہے 29 ذوالقعدہ، اور آپ کا نام محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام تقی الجواد علیہ السلام کی کنیہ ابو جعفر ثانی، اور آپ کے القاب ہیں تقی، جواد، منتجب، مرتضیٰ، مختار، متوکل، قانع، ذکی و عالم۔ آپ کی زوجہ ہیں حضرت سمانہ خاتون، جن کا تعلق ہے مغربی افریقہ کے رہنے والی تھیں۔ ام الفضل جو کہ دوسری زوجہ ہیں، ام الفضل جو کہ امام کی شہادت کا باعث ہیں، کہ جو دشمن اہل بیت اور خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ مامون الرشید، اس کی بیٹی تھیں، اور ام الفضل نے امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ہیں دشمن اہل بیت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے چاہا کہ گھر کے اگر لوگ ہوں تو امام علیہ السلام کی زندگی کی ہمیں بہتر معلومات دے سکیں۔ جس طرح سے ائمہ علیہ السلام پر ظلم ہوا کہ دین خدا کی ترویج کرتے ہوئے، مکتب اسلام کو پھیلاتے ہوئے، ایک حسد جو بادشاہوں کے دلوں میں تھا کہ اللہ نے اماموں کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا، وہ ہمیں کیوں نہیں؟ کیونکہ جو خدا کے چنے ہوتے ہیں انہیں تخت و تاج اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ دنیاوی تخت و تاج کے محتاج نہیں۔ زمانہ اپنے علم کی پیاس بجھانے پھر در آل محمد پر ہی آتا رہا، جس کا بوس عباسی خلفاء نے شہادت کی صورت میں نکالا۔ تو یہ جو ان کی زوجہ ہے ام الفضل، یہ امام کی شہادت میں اس نے کردار ادا کیا۔ آپ کی جو زوجہ ہیں حضرت سمانہ، یہ وہ ہیں کہ جو افریقہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کی ایسی شریک حیات ہیں کہ انتہائی پاک و پاکیزہ، متقی، پرہیزگار، قربت خدا رکھنے والی زوجہ۔ آپ کے بیٹے حضرت امام نقی الہادی علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ مبرکہ ہیں۔ آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام کلثوم، امامہ و حکیمہ خاتون ہیں۔ حکیمہ خاتون امام تقی الجواد علیہ السلام کی وہ دختر ہیں کہ جنہوں نے حفظ امام جواد علیہ السلام مومنین تک پہنچایا ہے۔
اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا آغاز امامت 17 صفر سے شروع ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اہم واقعات جو ہیں وہاں پر خلفائے وقت کی جو جنگ ہوئی، امام رضا علیہ السلام کے ولایت عہدی اور علومین کے اقتدار، سیاسی افراتفری کا دور تھا، امام رضا علیہ السلام کی شہادت، یہ اہم واقعات ہیں جو مولا تقی الجواد علیہ السلام کی زندگی میں ہوئے۔ امام تقی الجواد علیہ السلام کے زمانے میں جو شاعر تھا وہ دیب الخزائی تھا۔ بہت سی مجالس میں اگر آپ نے سنا ہو اور پڑھا ہو اگر ہسٹری کو، تو دیب الخزائی وہ شاعر تھا جو کہ مصائب اہل بیت اور فضائل اہل بیت اپنی شاعری میں کہا کرتا تھا۔ امام رضا کے گھر بھی مجلس میں آیا کرتا تھا اور تمام اس سے مجلس سنا کرتے تھے۔ آپ کی شہادت 29 ذوالقعدہ کو ہوئی اور آپ کا سن مبارک 25 سال ہے۔ کل جو زندگی ہے مولا کی فقط 25 ایئرز ہے، جس میں انہوں نے اسلام کے لیے اپنے تمام علوم کو اور لوگوں کی اس علم کی پیاس کو بجھایا، اپنے اجداد کے دین کو، رسول اللہ کی محنتوں کو دور دور تک پہنچایا۔ علمی آثار اگر ہم دیکھیں تو امام علیہ السلام بہت سے شاگرد ہیں۔ امام علیہ السلام کے علوم کی، ان کی انٹیلیجنس کی، ان کی انٹلیکٹ کی اس کم عمری میں ان کے فرامین اور لوگوں کو سکھانے کی چیز کو ایز اے اگزامپل دکھایا جاتا ہے کہ فقط 9 سال کی عمر میں مولا مناظرے کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے ادیان عالم کے علماء آتے تھے اور مولا ان کو پچھاڑ دیا کرتے تھے، ڈیفیٹ کر دیا کرتے تھے، اور کوئی بھی رسول اللہ کے ان فرزند کے سامنے ایسا نہیں رہ سکتا تھا کہ کوئی علمی دلائل دے کر انہیں ہرا سکے۔ ہمیشہ دلائل امام جواد علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ امام تقی الجواد علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، اور ان کے فرامین سے آپ ڈیپتھ آف نالج کا اندازہ لگا لیں گے، اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں امام کے فرامین سے پتہ چلتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے زیادہ اور اجل کی بنا پر کم موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگیاں تقدیر میں لکھی ہوئی عمر سے زیادہ اعمال صالح کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! بہت ہی اہم ایک فرمان ہے مولا تقی الجواد علیہ السلام فرزند مولا رضا کا، کہ میں ان کے روز شہادت مولا کے فرامین آپ تک پہنچانا چاہوں گی کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا مقصد ہم تک علوم آل محمد پہنچانا اور ہمارا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہی تھا۔ بڑا اہم ہے کہ یہ فرمان اگر ہم دیکھیں تو ہمیں رب کے کتنا قریب کر سکتا ہے کہ ہماری زندگی اور موت کا تعلق کس چیز سے ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ہماری موت جو ہے، ہماری زندگی، یہ ہمارے گناہوں سے کنیکٹڈ ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے زیادہ اجل کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی تقدیر میں لکھی ہوئی عمر سے زیادہ اعمال صالح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے اعمال صالح ہیں تو تقدیر میں اگر کم عمر بھی لکھی ہے تو اللہ بزرگ و برتر زندگی بڑھا دیتا ہے۔ اموات کا شکار ہم کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی بیماری، کوئی آفات، لیکن کہا کہ سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی بد نصیبی جو انسان کی زندگی کو کم کر دیتی ہے اور انسان کو موت کا شکار دیتی ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ انسان کے اپنے گناہ ہی ہیں۔ اب جو لوگ ابھی سے ویڈیو کو جوائن کر رہے ہیں، میں آپ کو پھر سے ایک انٹرو دے رہی ہوں ود دا ڈیٹس، تاکہ ہم معرفت امام تقی الجواد علیہ السلام فرزند رسول اللہ کی حاصل کریں، کم سنی میں کیسے اسلام کے لیے خدمات پیش کی، ہم تک علوم کے خزانے جاری کیے۔ امام تقی الجواد علیہ السلام 195 ہجری ہے، 10 رجب کو مدینہ میں پیدا ہوئے، 220 ہجری ہے، ذیقعد کے آخر میں 25 سال کی عمر میں معتصم کے حکم سے اپنی زوجہ ام الفضل کے دیے ہوئے زہر سے مولا شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک قازمین میں ہے۔ آپ علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی اکلوتے بیٹے ہیں۔ امام تقی الجواد علیہ السلام نے 17 سال امامت کی، اور امامت کا بیشتر زمانہ 203 ہجری سے 218 ہجری تک رہا۔ اس دور حکومت میں میرے مولا سے جس قدر ہوا، انہوں نے احادیث رسول اللہ اور فرمان پروردگار، قرآن پاک کی تفاسیر اور دیگر سائنسی علوم کی کرنیں دور دور دنیا تک پہنچائی، اور ایک اوپن کلاس روم جیسے ہوتا ہے ویسے مولا نے بہت سے کلاسز کی فارم میں لوگوں سے گفتگو کی اور اپنا علم ان تک پہنچایا۔ امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں گے آج کہ کیا بہترین تعلیمات ہیں۔ 5 facts about امام تقی الجواد علیہ السلام اگر ہم دیکھیں، امام جواد علیہ السلام was the only son of امام رضا علیہ السلام. This is very considerable point here.
امام جواد علیہ السلام was the only son of امام رضا علیہ السلام. اگر آپ امام رضا کے حرم میں جائیں تو ایک دروازہ نظر آتا ہے باب جواد. اگر باب جواد سے گزرے دل میں حاجت رکھے تو امام رضا کو اپنے فرزند سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی مراد پوری ہوتی ہے, تو باب جواد سے گزرتے اپنی مراد کو دل میں رکھ لیں. امام جواد علیہ السلام was the only son of امام رضا علیہ السلام. Therefore all the Rizvi and all the Sadat Taqvi, they have the same common ancestor. تو رضوی سادات جو ہیں اور تقوی سادات جو ہیں ان کے انسیسٹر کامن ہیں جو کہ ہیں امام تقی الجواد علیہ السلام. He علیہ السلام taught 110 narrations of hadith, 26 of which wrote 78 books in total. This point I'm going to repeat once again کیونکہ امام کے نالج کے حوالے سے جو لوگ کوسچن کرتے اور نہیں جانتے کہ سیدہ کے فرزندان اور اہل محمد کے گھر کے یہ چراغ کس قدر دنیا میں علوم کو پھیلا چکے ہیں اور ہم کس قدر مقروض ہیں دریال محمد کے کہ ہم نے قرآن ان سے سیکھا, دین ان سے سیکھا, اب تک سیکھ رہے ہیں زندگی جینے کے قرینے. تو بہت سی کتب ہمیں جو ملتی ہیں ہماری رہنمائی کے لیے یہ آئمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. He علیہ السلام taught 110 narrations of hadith, 26 of which wrote 78 books in total. If we see, Imam Jawad علیہ السلام was the youngest imam, assumed imamah at the age of 7 and he was martyred at the age of 25. This is the uniquest feature in the life of Imam Jawad علیہ السلام کی تمام آئمہ میں اب کم سن ترین ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں عہدہ امامت سنبھال لیا, 25 سال تک آپ نے امامت کی, لوگوں کی رہنمائی کی اور ہر دین کے مسائل, شریعہ کے مسائل سنے آگاہ کیا. 25 سال میں آپ کی شہادت ہو گئی. امام جواد علیہ السلام has 2 sons. سید موسیٰ مبارکہ آپ کا روضہ ایران میں ہے. امام ہادی علیہ السلام کا روضہ سامرا میں ہے. نقوی جو ہے امام نقی الہادی علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور جب ہم سامرا جائیں تو ہمیں امام نقی امام ہادی علیہ السلام کا روضہ, بی بی نرجس خاتون صلوات اللہ السلام علیہ, بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ السلام علیہ, اور امام حسن عسکری علیہ السلام, یہ 4 ہستیاں ہیں جو سامرا میں ہمیں ایک قبہ تلے 4 عظیم ہستیوں کی قبور ملتی ہیں کہ جہاں جاتے ہیں اہل عشق اور اہل بیت آل محمد سے عقیدت رکھنے والے تلاوت کرتے ہیں, اپنے نوافل ادا کرتے ہیں, اور سامرا میں جاتے ہیں جب امام حسن عسکری کا دسترخوان چلتا ہے. امام نقی الہادی علیہ السلام کا گھر ہے, سرداب امام زمانہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور پروردگار ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب کرے. امام جواد علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں, فاطمہ اینڈ امامہ. امام علیہ السلام was named الجواد due to his generosity. یہاں پر ہم آدمی کے, ایک انسان کی 4 حالتیں ڈسکس کرتے ہیں جو بڑی اہم ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین, کے پیغمبر نے فرمایا کہ آدمی کی 4 قسمیں ہیں. ہیومن بینگ کی, ایک انسان کی, ایک سوسائٹی میں رہتا ہوا, معاشرے میں رہتا ہوا ایک انسان, اس کی 4 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں. تمام لوگوں کو ملا کر پیغمبر نے جب کہہ دیا کہ ان 4 قسموں کے علاوہ آدمی نہیں ہے, تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں لائے کرتے ہیں. کبھی بھی ہمارا آئمہ کی زندگی میں پروگرام الحمدللہ کبھی بورنگ نہیں ہوا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کچھ ملے نا. We always have something to gain from our majlis, we always have something to gain from the life of holy Ahl Bayt علیہ السلام. اور یہاں پہ رسول پاک کہ یہ فرزند امام جواد کی زندگی سے اور ساتھ میں رسول پاک کی ایک حدیث پیش کری, وہاں سے ایک بڑا اہم لیسن میں ملنے والا ہے. تو پلیز اس کو دیکھیے گا, اور ہم سب اپنے آپ کو, اس سے پہلے لوگ کون ہوتے ہیں جج کرنے کے لیے, ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہاں لائک کر رہے ہیں, کہاں پہ لیک کر رہے ہیں, کہاں پہ امپروو کرنا ہے خود کو. تو رسول پاک نے 4 قسمیں بتائیں آدمی کی بڑی اہم, کہ آدمی 4 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو سخی ہوتے ہیں, یا تو بخیل ہوتے ہیں, یا تو لئیم ہوتے ہیں, یا تو کریم و جواد ہوتے ہیں. اب اگر آپ غور فرمائیے گا تو کچھ ٹرمز بہت سے دیکھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ لئیم کا کیا ہے اور بخیل کا کیا ہے, کسی حد تک جانتے ہوگے. تو چلیے لیٹ می ایکسپلین. ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم میں ڈفرینٹ عادات ہیں. تو رسول پاک کے اکارڈنگ ایک قسم جو آدمی کی ہے بخیل ہونا. بخیل وہ ہے جو فقط اپنے مال سے خود کھاتا ہے اور اپنا مفاد چاہتا ہے,
اور بخیل کبھی کسی اور کا فائدہ نہیں ہونے دینا چاہتا اور نہ ہی اسے فائدہ دیتا ہے۔ بخیل ہر مال اپنا اکیلے ہی کھاتا ہے، کسی کو شیئر نہیں کرتا، نہ کسی کو کھانے پر اور اس کا فائدہ پہنچانے پہ بلیو کرتا ہے۔ دوسری قسم ہم دیکھتے ہیں لئیم۔ یہ ایسی قسم ہے آدمی کی کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ ان ادر ورڈس، نہ وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے، وہ اپنا فائدہ اس لیے نہیں چاہتا کہ میں اپنا فائدہ کروں گا، کسی اور کے لیے کرنا پڑے گا، تو وہ اس قدر گھبراتا ہے، اس قدر کنجوسی کی بھی ایک لوئسٹ لیول پر ہے کہ ہم ایک بخیل کو تو کنجوس کہتے ہیں، لیکن لئیم اس سے بھی ایک نیچے کی کیٹیگری ہے جو کہ آدمی کی ہے، قسم ہے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کہ جو نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دینا چاہتے ہیں، نہ اپنا فائدہ کرتے ہیں نہ کسی اور کا فائدہ ہونے دیتے ہیں۔ یہ ہو گئی دو قسمیں۔ تیسری قسم پیغمبر نے بتائی آدمی کی، وہ ہے سخی۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی کھلائے، جو اس چیز میں خوش ہو۔ سخی اس انسان کو کہتے ہیں جو کہ لوگوں کو کھلا کر مسرت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے اور خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے، اور جو انتہائی خوبصورت قسم ہے آدمی کی۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں اور ہم خود بھی ایسے ہی ہونا چاہتے ہیں کہ ہم مسکراتے رہیں اور دسترخوان سجے رہیں، ہم مسکراتے رہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے رہیں اور ہنستے مسکراتے یہ سلسلہ محبت و عقیدت کا جاری رہے، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک آف ایکسچینج آف گفٹ سے کیا ہوتا ہے؟ پیار محبت بڑھتا ہے۔ کسی مومن و مومنہ کو کھانا بھجوا دینے سے آپس میں پیار، عقیدت، ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ دلوں میں بڑھ جاتی ہے، اور مومن کو کھلانا تو ویسے ہی بہت ثواب کی بات ہے، تو ایک دلی تسکین ہوتی ہے خلق خدا کو کھلایا، یا کسی ڈیزرونگ کو کچھ دے کر جو دل میں محبت اٹھتی ہے، جو دل میں تسلی آتی ہے، جو رات میں سکون کی نیند آتی ہے، کسی ڈیزرونگ مومن کو گھر سے باہر گئے، آپ نے دیکھا، آپ نے کچھ تقسیم کر دیا۔ سخی اس چیز میں محبت محسوس کرتا ہے، اس میں خدا کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کھا بھی رہا ہوں اور کھلا بھی رہا ہوں، اللہ ہم سب کو ایسا کرے۔ جو چوتھی قسم آدمی کے رسول پاک نے بتائی، اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کب سے اس پروگرام کا جب سے آغاز کیا ہے میں جن ہستی کا ذکر کر رہی ہوں وہ ہے امام تقی الجواد علیہ السلام۔ تو ان کے نیم میں ہی ان کی پرسنالٹی رکھی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی شخصیت سمجھنی ہے تو ان کے القاب کے معنی بھی دیکھیں، ان کے نام کے معنی بھی دیکھیں۔ اس میں مبارک ہے تقی الجواد، تقی the pious one، بے حد پاک و پاکیزہ۔ اور جب کہا الجواد تو رسول پاک نے کہا آدمی کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا، سب کو کھلاتا ہے اور سب کو ہی کھلانا چاہتا ہے، اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، خود کھاؤں نہ کھاؤں میں لوگوں کو کھلاؤں۔ ایسے قسم کو جواد کہتے ہیں اور ان کو کریم کہتے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے، کریم اہل بیت۔ اور جتنے اہل بیت میں جواد ہیں، کریم ہیں سب کے سب الحمدللہ، یہ وہ ہیں کہ خلق خدا کو کھلائیں، خود کھائیں یا نہ کھائیں۔ رسول پاک کو دیکھیے، یا علی مرتضی علیہ السلام کو دیکھیے، جناب زہرا کو دیکھیے، مولا حسن مجتبیٰ کو دیکھیے، مولا حسین کریم کربلا کو دیکھیے، امام رضا کو دیکھیے، یا امام قاسم کو دیکھیے، یا امام تقی الجواد کو دیکھیے، یا امام ہادی کو دیکھیے، یا امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھیے، یا حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو تمام جو سلسلہ ہے ہمارا عصمت کا، اس میں دیکھا گیا کہ اس در سے لوگوں کو ہمیشہ سخاوت کی گئی ہے، کریمی دکھائی گئی ہے، لباس دیا گیا ہے۔ جناب سیدہ نے اپنا عروسی لباس دے دیا، اپنی جو سب سے عزیز چیز ہے وہ دے دی۔ میں لباس کی بات کر رہی ہوں، ابھی تو آج شہادت کی وجہ سے گفتگو کر رہی ہوں، مولا کے نام کے مطلب سمجھا رہی ہوں، لیکن فقط بات لباس تک کی نہیں ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام خود ایک باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، لیکن مدینے کے یتیموں کو پال رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں کوئی یتیموں کی۔ ہاں وہ بچی عیسائی بچی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام اس کے گھر پر جا کر اسے روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم دیتے ہیں ہم تفریق کرتے ہیں، اس کو دینا ہے یہ مومن ہے، اس کو نہیں دینا نہیں، کیونکہ یہ اس کیٹیگری میں لائے نہیں کرتا۔ ہمارے آقا و مولا نے، پیغمبر اسلام نے بھی اور مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے بھی جب دیا ہے تو انسان کو دیکھا ہے، اور اس عیسائی بچی کے ساتھ یہ شفقت اور تمام مدینہ کے یتیموں کے لیے شفقت کی کہ اگر تمہیں کبھی کوئی یتیم کہے تو کہنا علی مرتضیٰ میرے بابا ہیں۔ یہ وہ در ہے، نہ فقط کھانا، لباس، یہ کفالت بیواؤں کی، یتیموں کی، بے سہاروں کی جو تمام ائمہ نے کیا ہے،
اس سے بڑی چیز کہ جانوں کے نذرانے اسلام کے لیے پیش کیے ہیں، تو جواد ان کو کہتے ہیں، کریم ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنا لہو بھی اسلام پر قربان کریں، اپنی جان کے پیارے جو مولا حسین علیہ السلام نے روز عصر، روز عاشورہ جو کربلا قریب ہے، جو محرم قریب ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دیا۔ کربلا کے 72 میں کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام خود ہیں، مولا حسین کی جان سے پیارے فرزندان ہیں، جناب سیدہ کے جگر گوشے ہیں، مولا خود ہیں۔ اس دین اسلام پر جو سب قربان کر دیں، وہ کریم، وہ جواد، وہ ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ تو یہ پیغمبر نے جو بتایا، ان سخی کا ذکر ہے، ان کریم کا ذکر ہے، تو یہ مولا جواد علیہ السلام ہے کہ ان کی ہستی ایسی ہے کہ ایک سائل آتا ہے امام تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں۔ آبویسلی پروگرام کا ٹائم اتنا شارٹ ہے، لیکن میں اپنے مولا امام جواد علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام کی کچھ معرفت آپ تک اس انداز میں پہنچانا چاہ رہی ہوں کہ چیدہ پہلو اور موسٹ امپورٹنٹ پہلو، موسٹ سگنیفیکنٹ جو چیزیں ہیں ہم تک پہنچیں، تاکہ ہم بھی اپنے اندر ان چیزوں کو انکارپوریٹ کر سکیں، اپنی شخصیت کا حصہ بنا سکیں، تبرکاً اپنی زندگی میں کچھ امپروومنٹس لے کر آئیں۔ ایک سائل آتا ہے امام تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مولا مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کریں۔ اسی طرح رسول اسلام، پیغمبر اسلام کی محفل میں بھی سائل آیا کرتے تھے اور مانگا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کیجئے۔ ہم بھی جب دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یا میرے پروردگار تو ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کر، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا تو اللہ کی شان کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس دنیا سے بھی آگے انلیمیٹڈ عطا کرے گا۔ تو ہم کیوں چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی حاجتیں، وہ تو ہونا یا نہ ہونا تو ہمارے ذہنوں میں ہے، پاسبل امپاسبل ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارا خدا لامحدود ہے، اللہ لامحدود ہے، اس کی طاقت لامحدود ہے۔ جب ہمارا توکل اس چیز پر آ جاتا ہے کہ اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اللہ کی سلطنت سے آگے کسی کی سلطنت نہیں ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کے کنٹرول میں ہے، تو ہم کیوں مایوس ہو جائیں؟ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار تو اپنی شان کے مطابق عطا کر۔ اب یہ واقعہ کہ امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں سائل آتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کریں۔ مولا فرماتے ہیں ہم سے یہ مت کہو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں، کیونکہ ہماری جو شان ہے، ہماری شان رحمت للعالمین کی شان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمعین، کہ رسول اللہ کے فرزند ہے، رحمت للعالمین کی شان ہے، اور ہم ان کی شان کے مطابق آپ کو عطا نہیں کر سکتے، کیونکہ رحمت للعالمین کی شان بہت زیادہ ہے، ان کی تو شان ایسی ہے کہ تمام کائنات آپ کو دے دیں، لیکن یہ دنیا محدود ہے۔ اگر اللہ کی شان اور رحمت للعالمین کی شان کے مطابق عطا کریں تو یہ چیزیں کم ہیں، تم دنیا مانگ رہے ہو، لیکن شان رحمت للعالمین کے صدقے میں مانگ رہے ہو تو وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو تم یہ کہو مولا مجھے میری اوقات کے مطابق عطا کریں، کیونکہ اس میں تمہاری دنیاوی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر تم آئمہ کی شان کے مطابق ان سے مانگو گے تو یہ دنیا بھی کم پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، کہ آئمہ کی شان یہ ہے۔ اب میں جلدی سے آپ کو توسل امام تقی الجواد علیہ السلام دی بائی دا اینڈ آف دا پروگرام بتاتی ہوں، دیکھتے رہیے کیونکہ وہ بہت اہم ہے۔ ہماری بہت سی مومنہ سسٹرز کے کمنٹس آتے ہیں کہ خاص حاجات کے لیے کوئی دعا بتائیں، آیات بتائیں، بتاتے رہتے ہیں ہم، ساتھ ساتھ اعمال آپ کو ہمارے اعمال مناجات کی پلے لسٹ میں بھی ہے، لیکن کیونکہ آج کے پروگرام خاص طور پہ امام تقی الجواد علیہ السلام منسوب ہے اور امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی معتبر، مستند اور جو تجربہ کی مجرب اعمال ہم تک جو پہنچے ہیں وہ ہماری ضروریات اور حاجت کو پوری کرنے کے اعمال ہیں، کیا پڑھنا ہے اور کس انداز سے کن حاجات کے لیے، وہ آج کے پروگرام میں آپ سے بتاتی ہوں کہ اگر امام تقی الجواد علیہ السلام سے توسل کرنا ہو کسی بھی حاجت کے لیے، آپ کی حاجت گھر کی ہے، گاڑی کی ہے، شادی کی ہے، رزق کی، روزگار کی، جاب کی، یا کلیشز ہو رہے خاندان میں، پیسفل جو ہے آپ کو گھر کا ماحول چاہیے، یا کوئی بھی قسم کی حاجت ہے، یا بیماری سے شفا چاہیے، تو یہ ذہن میں رکھیے بیماروں کے لیے خاص طور پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے توسل کیا جاتا ہے، رزق کے لیے خاص طور پہ امام رضا علیہ السلام سے بھی توسل کیا جاتا ہے، اور ہر طرح کی رزق کی فراوانی کے لیے اور دنیاوی حاجتوں کے لیے، اپنی ذاتی گھر کے لیے، اور یہ ان لوگوں نے
جنہوں نے تجربہ کیا ہے ہم تک پہنچا. الحمدللہ ہم سب ہی توسل کرتے ہیں. تو توسل کا ایک طریقہ ہے کہ آیت اللہ کشمیری نے بتایا کہ ایک سورہ یاسین اور درود پڑھ کے امام تقی الجواد علیہ السلام کو آپ ہدیہ کریں اور نیت کر لیں اپنی حاجت کی, تو انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی. اور یہ آپ کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امام تقی الجواد کا توسل انتہائی اہم ہے. اب یہاں پر جو بیٹیاں چاہتی ہیں کہ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فقط شادی ہو, مسئلہ یہ ہے کہ شادی آپ کے نیک گھر میں ہو اور آپ کا لائف پارٹنر ایک پائس, اور سب سے بڑی کوالٹی اس میں ہونی چاہیے گاڈ فیئرنگ. تو گاڈ فیئرنگ انسان ہو, اپنی عبادات کا لحاظ رکھنے والا اور آپ کا عزت و احترام کرنے والا, رزق حلال کمانے والا. اگر اس قسم کی حاجت ہے بے حد جلدی قبول ہوتی ہے. امام جواد علیہ السلام کے توسل سے کوئی بھی جائز حاجت ہے تو ضرور ائمہ علیہ السلام کے توسل سے پوری ہوگی. تو آپ ایک سورہ یاسین درود کے ساتھ امام جواد کو ہدیہ کریں تو انشاءاللہ جلد حاجت پوری ہوگی. اور جو اپنی سواری چاہتے ہیں, اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں, اسی طرح میں نے خاص طور پہ بولا ہے روزگار کے لیے, جاب کے لیے وداؤٹ اینی گیپ ہر روز ریگولرلی آپ ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ جس ٹائم پر آپ سورہ یاسین تلاوت کریں گے, اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھ لیں, اسی امام جواد کو ہدیہ کر لیں. انشاءاللہ رزق حلال بے حد فراوانی سے آئے گا اور کبھی اس میں کمی نہیں ہوگی. یہ ہے امام جواد علیہ السلام سے توسل. بائی دا اینڈ آف دا پروگرام مجھے ایک بہت اہم لیسن دینا ہے جو ہے امام جواد علیہ السلام اور ان کی زوجہ جناب سمانہ خاتون کے حوالے سے, کہ امام علیہ السلام نے جس طرح ہمیں علوم عطا کیے, ٹیچنگز ہیں ان کی, فرامین ہیں ان کے, اسی طرح بتایا کہ اپنے زوجہ کا ذکر کیسے کرو اور تمہاری زوجہ کی تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے. جناب سمانہ خاتون ایسی ہستی ہیں جو عارفہ ہیں کہ وہ حق کے معرفت امام رکھتی ہیں, اور امام نے ان کا تعارف ان الفاظ میں کروایا, میری بیوی سمانہ کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا, وہ وسوسوں سے دور ہے, وہ رب کے اتنے قریب ہیں. اور پھر مولا فرماتے ہیں, میری زوجہ پروردگار کے خاص لطف و کرم کے زیر سایہ ہیں. میری زوجہ سمانہ کا وہی مقام ہے جو صدیقین صالحین کا ہوتا ہے. اللہ اکبر, جو صدیقین صالحین امہات کا ہوتا ہے وہی مقام میری زوجہ سمانہ کا ہے. تو یہاں پر میں معلوم ہوا کہ امام تقی الجواد علیہ السلام نے بتایا کہ زوجہ کی تعریف و تمجید قدردانی کی جائے, جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت لیک کرتا ہے کہ ویلیو کیا جائے, تعریف کیا جائے, ایکسپریس کیا جائے, یہاں تک کہ اگر وہ عبادت پروردگار میں ہیں, بے شک وہ عبادت ان کا ذاتی عمل ہے, ہر انسان کا ہے, لیکن ان کی عبادت کی آپ کی زندگی میں بڑی اہم اثرات ہیں. تو رسپیکٹ کرنا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جو مولا نے ہم تک پہنچایا. امید کرتی ہوں آج کے اس پروگرام میں امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے بہترین ٹیچنگز آپ کو ملی ہوں گی, اور ابھی کچھ فرامین مولا کے کہ جس سے ہمیں زندگی کے بارے میں اور بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. بہت سے ہیں لیکن میں نے چوز کیے ہیں, جیسے کہ پہلے ایک بتایا کہ ہمارے گناہ ہماری اموات کے زیادہ سبب بنتے ہیں, تقدیر سے بھی زیادہ. اسی طرح مولا جواد علیہ السلام نے فرمایا, جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کے جیسا ہے جو بخشا نہ جائے. ڈیپ تھاٹ ہے, غور فرمائیے گا. ہم اللہ سے نعمتیں تو مانگتے ہیں, وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, وہ نعمتیں مل بھی جاتی ہیں, لیکن اگر نعمتوں کا شکر نہ کرو تو امام تقی الجواد کہتے ہیں پھر وہ ایسے کہ جیسے کوئی گناہ جس کی بخشش نہ ہوئی ہو. اللہ اکبر. اسی طرح امام تقی الجواد علیہ السلام نے جو ون آف مائی فیوریٹ سینگ ہے امام کی, وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں, جو مومن کی عزت کے حوالے سے. دیکھیے, دولت, آپ کا سوشل سٹیٹس, آپ کی سوشل ٹائز جو بھی ہیں, ہر چیز چلے جانے والی ہے. جن لوگوں پہ ہمیں مان ہے, بھرم ہے, وہ بھی چلے جانے والا ہے. میٹیریل ہر چیز چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ رشتے بھی اپنے نہیں رہتے ایک ٹائم پر آ کر. لیکن جو انسان کے ساتھ سٹے کرتی ہے اس کی سیلف رسپیکٹ بڑی اہم ہے. ہر شخص کے لیے اللہ نے جو اس کو چیز دی ہے, ایک نعمت دی ہے, اس کا ذاتی وقار دیا ہے, اس کی عزت دی ہے. اور یہ نوٹ کیجئے گا, کبھی آپ کا سیلف کانفیڈنس زیادہ ہو, آپ بڑے بڑے میجر مائل سٹونز اچیو کر چاہتے ہو, لیکن اگر آپ کو سیلف کانفیڈنس کو شیک کر دے تو آپ جس کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں آپ سب کر پاتے, لیکن زندگی کی کبھی اس پوائنٹ پر جب سیلف کانفیڈنس کو ہی آپ کا شیک کر دے تو آپ آگے نہیں بڑھ پاتے. جیسے شیشے کا گلاس ہے, وہ ٹوٹ گیا, وہ دوبارہ پہلے کی طرح نہیں جڑ رہا. تو عزت کی بقا کس میں ہے؟ امام جواد کیا فرما رہے ہیں؟ امام تقی الجواد علیہ السلام نے فرمایا, مومن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے.
مومن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے. بہار الانوار. اب تھوڑا سا اسے ایکسپلین کر دیتی ہوں. دیکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی حاجات کا مرکز و محور اللہ کو رکھیں, توسل محمد و آل محمد سے رکھیں. دنیا میں جو ہمارے رشتے ہیں بڑے قریبی بھی ہوں گے, لیکن ان سے حاجت مند نہ رہیں, ان سے نیاز مند نہ رہیں. ہر شخص سے اللہ ہمیں دعا کرنی چاہیے, پروردگار میں تیرے آگے جھکوں, تجھ سے مانگوں, تو محمد و آل محمد کا صدقہ دے اور مجھے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے, مجھے دینے والوں میں سے کر, مجھے لینے والوں سے نہ کر. ہر وہ شخص سیلف کانفیڈنس کے پیک پہ ہوگا جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہ ہوگا, جسے لوگوں کی چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہ ہوگا, جو کسی سے امپریس نہیں ہوگا, اور وہ کسی کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کی خواہش نہ کرے, لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. تو یہ اب دعا بھی کیا کیجئے کہ پروردگار ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے, تاکہ آپ بالکل کیئر فری ہو جائیں. اس سے آپ کی زندگی میں ٹینشن بھی نہیں آئے گی, اسٹریس بھی نہیں آئے گا, کیونکہ یہ کمپیئر کرتے رہنا کبھی چین نہیں لینے دیتا, اور انسان اپنے اساسوں کو کھو دیتا ہے, پھر بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. دس از دا فارمولا ٹو انجوائے دا بیسٹ لائف. ائمہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ ان کی سینس پہ غور کریں, قرآن پاک پہ غور کریں, اپنی زندگی میں ان صفات کو شامل کر لیں, اور ہم اپنے رب کی بہترین عبادت کرتے ہوئے یہ جو ہمارا عارضی سفر ہے اس دنیا کا اسے طے کر لیں. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ سب کو پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے انا من عروج نقوی آفیشیل. If you have any questions, any queries, you can just write down below in the comment section. And please do not forget to press the bell icon so you can be notified about upcoming programs. اور میں بتا دوں کہ حج کے والے سے اصطلاحات آ رہی ہیں, بقرہ عید کے فقہی مسائل, جانور کے ذبح کرنے کے وقت کیا دعائیں, اور وہ تمام چیزیں انشاءاللہ شارٹس میں آ رہی ہیں. تو ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے, آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر لیجئے, زیادہ سے زیادہ مومنین کو شیئر کیجئے, so they should know all about the deen and how to spend this life under the reflection of محمد و آل محمد علیہ السلام. مجھے عروج کو اجازت دیجئے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. التماس سے دعا.